اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس وقت یا آج کل انٹرنیشنل لیول پر دو خبریں جو ہیں وہ کافی اہمیت کی حامل ہیں، جن کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آج ہی کی تازہ خبر ہے جس کے اندر جو چین ہے اس نے امریکہ کے 11 اہم شخصیات کے چین داخلے پر پابندی لگا دی ہے، اور جس میں 5 اراکاریں سینٹ ہیں اور ایک جو ہے وہ کانگریس کا ممبر ہے۔ چین نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ بھئی امریکہ جو ہے وہ ہانگ کانگ کے معاملے متعلقہ امور میں جو ہے وہ برے رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ ایک سرد جنگ ہے جو امریکہ کی اور چین کے درمیان چل رہی ہے، جس میں ٹریڈ سے شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر کرونا آ گیا اور ٹریڈ پہ پابندیاں لگائی گئی تھیں چین کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے بہت ساری کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ لگا دی گئی تھیں۔ وہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ زور پکڑتا چلا گیا۔ اصل میں تو امریکہ کا جو نومبر کے الیکشن ہے وہ اس میں آڑے آ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے زیادہ سخت اقدامات جو ہے وہ امریکہ یا امریکہ کے موجودہ صدر جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ اب واشنگٹن نے بھی جو ہے وہ گیری لیم جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہانگ کانگ میں، ان کے اور 10 سرکردہ چینی حکام جو ہیں ان کی امریکہ میں کہ تمام اساتذہ جو تھے ان کے امریکہ میں وہ منجمد کر دیے ہیں۔ یہ ان کا ایک جوابی وہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ جنگ، سرد جنگ جو ہے ان دونوں طاقتوں کے درمیان آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ طالبان سے متعلق ہے، جس کے بارے میں 2 دن سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ فروری میں جو دوحہ کے اندر معاہدہ کروایا تھا امریکہ نے طالبان کے ساتھ، وہ بھی صدر ٹرمپ کی جو انتخابی مہم میں جو وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں امن لے کے آئیں گے، امریکن فوج کو جو ہے کم از کم وہاں سے واپس بلا لیں گے، یہ تمام تر کوششیں اسی پس منظر میں کی جا رہی تھیں۔ اور دوحہ میں طالبان نے جو اپنی بات منوائی وہ یہ تھی کہ بھئی طالبان کے جو 5000 قیدی افغانستان کی جیل میں ہیں وہ افغان حکومت رہا کرے گی، اور افغانستان کے جو 1000 فوجی طالبان کے پاس ہیں وہ طالبان والے رہا کر دیں گے۔ وہ عمل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس میں ایک رکاوٹ یہ آ گئی تھی کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ 400 جو سخت جرائم میں ملوث تھے طالبان ان کو رہا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بالآخر امریکن حکام آئے اور انہوں نے دوبارہ مذاکرات وغیرہ کر کے تو اس پر مجبور کر لیا۔ اس کا رستہ یہ اختیار کیا گیا کہ 3000 افراد کا جرگہ کال کر لیا گیا اور وہاں پر یہ فیصلہ ان سے لے لیا گیا تاکہ کل کو افغانستان کی حکومت پہ یہ الزام نہ آئے کہ انہوں نے ان لوگوں کو رہا کیا تھا، کیونکہ آگے کے حالات کیا ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ جو بھی اگر منفی اثرات مرتب ہوئے تو اس کے لیے موجودہ حکومت جو ہے وہ افغانستان کی عوام کے آگے جواب دہ ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ بھئی 400 بندے جو ہیں وہ ان کے افغانیوں کے طالبان کے وہ رہا کر دیے۔ لیکن اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 44 جو جنگجو ہیں وہ بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، جو عالمی امن یا عالمی ممالک کے لیے بھی خطرہ ہیں، اور ان کی رہائی کو جو ہے انہوں نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ بھئی اب افغان اور طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات دوحہ میں چند دن کے اندر شروع ہو جائیں گے، جس کی سپورٹ ملے گی امریکن صدر کو اپنے انتخابات کے لیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات سے پہلے ہم امریکن فوج کو وہاں سے نکال لیں گے، صرف 4 یا 5000 امریکن فوجی وہاں پر افغانستان میں موجود رہیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے ناظرین، 2 دن پہلے کوئٹہ میں ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے جو بار کونسل کا تھا، لیکن اس میں جو تقاریر ہوئی ہیں ان کا کوئی خاص نوٹس پاکستانی پریس نے یا ذرائع ابلاغ نے نہیں لیا، لیکن جو کچھ کہا گیا ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور ایک بے بسی کا اظہار ہے۔ اب بار کونسل کی طرف سے یا بار کے ممبران کی طرف سے جو پڑھے لکھے لوگ اور حکومت مطلب انصاف کے لیے، دنیا کو انصاف دلوانے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، وہ خود اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔
ہوا یہ تھا کہ 4 سال پہلے 8 اگست کو جو ہے بار کونسل کے صدر، پنجاب بلوچستان بار کونسل کے صدر جو تھے بلال انور کاسی، ان کو مار ہلاک کر دیا گیا تھا، اور جس کے اوپر تمام وکلاء وغیرہ جو تھے وہ انہوں نے ہسپتال کے اندر رخ کیا، اور ہسپتال میں جا کے انہوں نے، کیونکہ لاش ہسپتال میں تھی، اور وہاں جب کئی 100 وکلاء اکٹھے ہو گئے تو پھر وہاں پر ایک خودکش دھماکہ کر دیا گیا، جس کے اندر 150 سے اوپر آدمی زخمی ہوئے، متعدد ہلاک بھی ہوئے تھے۔ اس کی انکوائری یا اس کا جو رزلٹ ہے کہ بھئی وہ کروانے والے کون تھے، وہ کیوں ہوا، اس کے لیے جو بار ہے وہ ابھی تک بے بس پھر رہی ہے۔ تمام کوئٹہ کے جتنے بھی وکلاء ہیں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ حملہ جو تھا، خودکش حملہ، یہ مسلح گروہ تھا دولت اسلامیہ خراسان، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا، جس پر ہفتے کے دن انہوں نے اپنا اجلاس کیا تھا اور ایک تعزیتی ریفرنس پاس کیا، اور جو تقاریر کی ان کے اندر جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے جناب جمال خان بندوخیل، انہوں نے بھی بڑی دلچسپ تقریر کی ہے جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے وکلاء کا خون بہایا تھا ان کو عدالت کے کٹہرے میں کون لے کر آئے گا۔ اب یہ اس ملک کا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یا بار کونسل کہہ رہی ہے، جو ایک اہم لوگ ہیں بلوچستان کے اندر، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مطلب بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو مجرم تھے ان کو کٹہرے میں کون لائے گا۔ اب میڈیا یہ کہتا ہے کہ جو خودکش حملہ ہوا تھا اس میں تو خودکش مارا گیا، لیکن جس بندے نے بلال انور کانسی کو مارا تھا وہ بندہ، اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ تھا جہانگیر بادینی، اور اب وزیر داخلہ جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ ان کو سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا تھا۔ اب اس طرح تو ذمہ داری سیکورٹی فورسز کی انکوائری ہونی چاہیے، وہ بنتی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بار کونسل جو ہے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے۔ البتہ اس معاملے میں جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا وہ اس کے سربراہ تھے جسٹس فائز عیسیٰ، انکوائری کمیشن بنا تھا، وہ اس کا ان کا مطالبہ یہ ہے بار کونسل کا، انہوں نے جو سفارشات کی تھی ان کے اوپر حکومت عمل کرے، لیکن وہ سفارشات جو ہیں وہ ابھی تک منظر عام پر تو نہیں آئیں۔ اور سابق صدر جو پاکستان بار کونسل ہے کامران مرتضیٰ صاحب، ان کا بھی تعلق کوئٹے سے ہے، انہوں نے بھی بڑی اس معاملے میں کہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے اس کا انکوائری کمیشن سے شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو پہلا ایک کمیشن بنایا تھا دھرنے کے معاملے میں، اس پہ جو رپورٹ لکھی تھی اس کی وجہ سے وہ خود اور ان کی بیوی جو ہے وہ انصاف ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملات جو ہیں پاکستان میں کے اللہ سے بڑے سنجیدہ ہیں کہ وہاں پر انصاف کا فقدان ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ انصاف ڈھونڈتا پھر رہا ہے، مطلب بار والے بھی جو ہیں وہ انصاف ڈھونڈنے پر مجبور ہے۔ اس کے علاوہ جو شجرکاری مہم کا آغاز ہوا ہے پاکستان میں، کل اتوار کے روز جو ہے انہوں نے 35 لاکھ پودے لگائے ہیں، اور وہ ٹائیگر فورس سے لگوائے گئے ہیں جو تحریک انصاف نے قائم کی تھی کرونا کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری ہے جس میں بلین ٹری جو ہے وہ منصوبے کا حصہ ہے، لیکن اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان کے متاثرہ ممالک میں جو ہے پاکستان کا 5واں نمبر ہے، اور عالمی بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ بھئی 2005 تک پاکستان کے جو 6 اضلاع ہیں جن میں حیدرآباد ہے، سکر ہے، میرپور خاص ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، یہ رہائش کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے حکومت جو ہے یہ اقدام اٹھا رہی ہے عالمی بینک کی کہنے پر اور عالمی بینک کی مدد سے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی تحصیل باڑہ ہے اس کے اندر مقامی لوگوں نے وہ پودے اکھاڑ کر پھینک دیے ہیں، جس کی ویڈیو جو ہے ہر جگہ وائرل ہو رہی ہے، اور جو لوگ ہیں انہوں نے یا تو جمعیت علماء اسلام کے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں یا یہ ہے کہ پاکستان کا پرچم اٹھایا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی وہاں پر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کسی مطلب مہذب سوسائٹی میں یہ صورتحال سامنے دیکھنے میں نہیں آتی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب ان کا کلیم یہ ہے کہ بھئی یہ ایک تنازع تھا زمین کا، جو وہاں پہ ایک سپاہ قبیلہ ہے کوئی، اس کے اندر جو شاہی خیل اور غیبی خیل، ان میں زمین پر قبضے کے کوئی تنازع چل رہا ہے، اور وہاں پر یہ حکومت نے کیوں لگائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو پودے لگائے گئے ہیں وہ ان کا نقصان تو کوئی نہیں تھا،
اگر ان قبیلوں کی بھی زمین تھی تو یہ صبر کر جاتے اور جو بھی ان کا تجزیہ ہوتا کم از کم پودوں کا نقصان تو نہیں ہوتا، یا دنیا کے اندر جو پکچر وائر ہو رہی ہے اس سے دنیا کی مطلب نہ سامنے آتی کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اٹھ کے اقدام اٹھا دیتا ہے۔ خبر جو ہے وہ سعودی عرب سے متعلق ہے کہ وہاں پر کینیڈا میں ایک انٹیلیجنس کے سابق سربراہ سعودی سعد الجعیری، جو کہ جن کی عمر 61 سال ہے، وہ لمبا عرصہ تک سعودی عرب کی انٹیلیجنس کے سربراہ رہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا برطانیہ کی، امریکہ کی جو بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت کام کیا سعودی عرب کے لیے بھی۔ اور اصل میں تو وہ شاہ عبداللہ جو تھے ان کے بہت رائٹ ہینڈ تھے۔ اس کے بعد جو شاہ عبداللہ کے بعد جنہوں نے ولی عہد بننا تھا، محمد بن نائف، وہ ان کے ذاتی دوستوں میں سے تھے۔ اور جب محمد بن سلمان نے ولی عہد بن گئے اور محمد بن نائف کو ہٹا دیا گیا، تو اس وقت ان 2017 میں یہ سعد الجعیری جو ہے یہ ترکی کے راستے جو ہے وہ کینیڈا میں بھاگ گئے تھے اور وہاں پہ اب رہائش پذیر تھے، اور ان کو واپس لانے کے لیے محمد بن سلمان نے بہت کوششیں کی، بہت وفد بھجوائے، بہت ان کو لالچ دیے کہ وہ واپس وہاں پر آ جائیں، لیکن انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے امریکہ کی ایک عدالت میں جو ہے 120 صفحات کی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ محمد بن سلمان نے مجھے مارنے کے لیے اور پوری کوشش کی ہے اور اس کی پوری پلاننگ بتائی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے 19 افراد کا ایک وفد جو ہے وہ امریکہ کے راستے کینیڈا بھجوایا گیا، جس کو کینیڈا کی بارڈر پولیس نے روک لیا تھا، اور ان کے جو انٹرویوز وغیرہ کیے گئے ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن پتہ یہ لگا کہ وہ سب ایک ہی گروپ کے تھے اور ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھے۔ ان کے پاس 2 تھیلے پکڑے گئے جن کے اندر لوگوں کو ہلاک کرنے کی اور وہ اس قسم کا میٹیریل وہاں موجود تھا، جس کی بنا پر کینیڈا نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا۔ یہ ساری معلومات پر مشتمل رپورٹ جو ہے انہوں سعد الجعیری نے امریکہ کی ایک عدالت میں جمع کروائی ہے، اور انٹرنیشنل قانون کے تحت انہوں نے حوالہ دے کر اس کی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی انٹرنیشنل، کیونکہ وہ لوگ سعودی شہری ہیں یا امریکہ یا کینیڈا میں نہیں ہوئے اور جرم سرزد بھی نہیں ہوا، اس لیے شاید اس کی کوئی سزا تو نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ کم از کم محمد بن سلمان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اس ایک نیگیٹو حوالے سے جو ہے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ خبریں جو ہیں وہ جرمنی کی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ جب یہ کرونا شروع ہوا ہے تو جرمن حکومت نے جو ہے 6 بلین ماسک جو ہے وہ خود تقسیم کیے تھے اپنے عوام کے اندر، تاکہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے 48 کمپنیوں سے یہ ماسک خریدے تھے، مطلب ان کے سپلائر لوکل کمپنیاں تھیں، 48 کمپنیاں جنہوں نے بنوائے، لازمی باہر سے تھے، لیکن انہوں نے یہاں سپلائی دی، اور اس میں سے اب یہ پتہ لگا ہے کہ 30 کمپنیوں نے جو ہے وہ حکومت کو دھوکہ دیا ہے، جس میں 3 لاکھ سے لے کے 5 ملین یورو تک یہ ڈس جو ہے وہ جرمن حکومت کو پڑی ہے، اور اب جرمن حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اور بون کی ایک عدالت میں جو ہے ان 30 کمپنیوں کے خلاف کیس داخل کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں ان کی کیسوں کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اس طرح برلن میں ایک علاقہ ہے موبائٹ، اور اس میں 1900 میں کوئلے کی ایک بجلی پیدا کرنے کی پلانٹ جو ہے وہ لگا تھا، اور وہ کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی وہ چل پڑتا ہے، اسی کیفیت سے وہ گزر رہا تھا۔ لیکن اب 2013 سے جو سویڈش کمپنی ہے وٹن فال، وہ اس پلانٹ کو چلا رہی تھی، لیکن جو کلین انرجی کی ایک آرگنائزیشن ہے جرمنی میں، انہوں نے اس پلانٹ کو بند کروانے کے لیے ایک بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی، اور وہ احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں، اور حکومتی پلان یہ ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے 2038 میں جو بند ہوگا، لیکن کلین انرجی والے جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی مظاہرے اور اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس ویکنڈ پہ بھی انہوں نے ہفتے کے دن جو ہے اس پلانٹ پہ جا کے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ آج کل پلانٹ مینٹیننس کی وجہ سے بند ہے،
تو لیکن جو مظاہرین ہیں وہ اس کے اندر گھس گئے اور اس پلانٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، اور پولیس نے پلانٹ بڑی مشکل سے وہ پلانٹ ان مظاہرات خالق کرا ہے، لیکن 2 افراد جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ جو سب سے اونچی کرین لگی ہوئی ہے اس کے اوپر موجود ہیں، اور وہ نیچے اترنے کا یا آنے کا وہ نہیں کر رہے، اور پولیس بھی کہہ رہی کہ آپ نے جب تک مطلب رویہ یہ ہے کہ اچھا پھر چڑھ کے رہنا تو جہاں جتنی دیر رہنا ہے رہ رہو، لیکن بہرحال اس مظاہرے سے جو ہے جرمنی میں اس مظاہرے کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ اس طرح فرانس کے صدر نے بیروت سے واپس آنے کے بعد سنڈے کے دن جو ہے ایک ویڈیو کانفرنس کی ہے ڈونیشن کے لیے، جس میں صدر ٹرمپ نے بھی شرکت کی تھی، اس میں بھی جرمنی نے 10 ملین یورو جو ہے جرمنی نے دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بلغاریہ اور رومانیہ سے جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کے اوپر جرمنی نے پابندی لگا دی ہے کہ بھئی وہاں پہ کیونکہ کرونا بہت پھیلا ہوا ہے بعض علاقوں کے اندر ان ممالک کے، تو اس لیے ان کا کہ بلغاریہ اور رومانیہ کے درمیان ٹریفک جو ہے وہ جرمنی کے لیے بند رہے گی۔ اس وقت 160 ممالک میں جرمنی نے وارننگ جاری کی ہوئی ہے، جن میں سے 130 ممالک جو ہیں وہ رسکی ممالک قرار دیے گئے ہیں، اور تھائی لینڈ کے اوپر مکمل بین ہے کہ وہاں کا انفیکشن ریٹ جو ہے گو وہاں لو ہے، لیکن جرمنی نے ابھی تک وہاں پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے ویکینڈ کی کہ جرمنی کا جو ایک علاقہ ہے روئر، یہ جو ہالینڈ سے بارڈر سے ملتا ہوا علاقہ جو ہے روئر گیبیٹ اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ پولیس کا بیان یہ ہے کہ وہاں آرگنائز کرائمز جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ کرائمز جو ہے اس کی وجہ وہ شیشہ بارز اور کافی وغیرہ کے جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بار ہیں۔ تو اس ویکینڈ پہ پولیس نے وہاں پر ایکشن لیا ہے، اور جو اوبر ہاؤزن شہر ہے جو بارڈر کا شہر کہلاتا ہے وہاں پہ 3 شیشہ باروں کی تلاشی لی گئی ہے، اور 62 لوگوں کی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی انہوں نے تلاشی لی ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں جو ہے بیٹروپ، ڈورسٹن، ماریا، ہارٹرن، گولڈسبیک، ریکلنگ ہاؤزن، ان علاقوں میں بھی پولیس نے جو ہے چھاپے مارے ہیں، اور 14 شیشہ باروں میں انہوں نے جا کر کارروائی کی، اور 89 لوگوں کی باقاعدہ وہاں پر تلاشی لی گئی، کاروں کی تلاشی لی گئی اس ایریے کے اندر جو وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے اندر پولیس پارٹی کے علاوہ جو ہے وہ کسٹم اتھارٹی اور ٹیکس والے جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے مل کے یہ چھاپہ مارا، اور ان کو 60 کلو گرام جو ہے نا ان ٹیکس ٹباکو جو ہے وہ ملا ہے، جس پر کسٹم ڈیوٹی پے نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ 133 کین جو ہے تمباکو کے، جس میں ممنوع اشیاء ایک نشہ آور چیز بنا کے اس کو شیشے میں پیا جا رہا تھا وہ بھی موجود تھیں، یہ سب ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اوبر ہاؤزن ہے، پولیس کا بیان یہ ہے کہ جو اوبر ہاؤزن شہر ہے یہ جو ہے یہ گڑھ بن رہا ہے کرائمز کا۔ اس کے علاوہ میونخ ایئرپورٹ پر 2 پیسنجرز ماں بیٹیاں تھیں جو ایتھنز سے سرائیوو جا رہی تھیں، اور ان کو وہاں ٹرانزٹ میں تھیں، تو ان کے سامان میں سے ایک مرد ہڈیاں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں ڈھیر ساری، تو وہ اس پہ ان کو روک لیا گیا، اور پھر ماہرین کو بلایا گیا، تو پتہ یہ لگا کہ اس عورت کا خاوند جو ہے 2003 میں وہاں فوت ہو گیا تھا، وہیں اس نے دفنا دیا تھا۔ اب وہ مستقل واپس سرائیوو جا رہی تھی کہ بھئی باقی جو زندگی کے دن ہے وہ وہاں میں گزاروں، تو وہ اپنے ہسبینڈ کی قبر کو کھود کے اس میں سے جو ہڈیاں وغیرہ تھیں وہ لے کے تو اپنے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، لیکن پولیس نے انکوائری کے بعد جو ہے اس کو وہاں سے فارغ کر جانے دیا، روکا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کشمیر کی خبریں ہیں کچھ جو کشمیر کے حوالے سے جو جرمنی کے اندر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ شان پاکستان کے ایڈیٹر نذر حسین کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جو یوم احتسال کشمیر کے حوالے سے فرینکفرٹ میں ہونے والی تقریب سے فواد انور بھٹی، خواجہ خرم نعیم، شعیب منصور مخاطب ہوئے، جبکہ قونصل جنرل زاہد الحسن صاحب نے صدارتی تقریر کی۔ تقریب میں جملہ حاضرین کے علاوہ جرمن پریس کلب کے صدر سلیم پرویز، جنگ کے نمائندے جناب اقبال حیدر، 92 HD جو ٹی وی ہے پاکستان کا اس کے اصغر مرزا صاحب، اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن، جہان ٹی وی، ڈی نیوز، پاکستان انٹرنیشنل، جذبہ ٹی وی کے نمائندگان جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور پاکستان کے ٹی وی چینلز نے ان تقاریب کی جو ہے رویداد جو ہے وہ نشر کی ہے پچھلے 2 دنوں میں۔ اسی حوالے سے جرمنی کے ساحلی شہر ہیمبرگ میں پاکستان کمیونٹی نے مظاہرہ کیا، جسے تحریک کشمیر ہیمبرگ کے آرگنائزر ریاض گھمن نے بھی خطاب کیا۔ جرمنی کے شہر میونخ میں
EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کی طرف سے نکالے جانے والے احتجاجی جلوس میں فیڈریشن کے صدر انصر بٹ صاحب جو ایک سوشل ورکر ہیں اور محمد انور اور محمد اکرم نے تقاریر کی. اور برلن سے ہمارے ساتھی متی اللہ نے بتایا ہے کہ پاکستان کمیونٹی اور فرینڈس آف کشمیر کی جانب سے برلن کی مشہور جگہ براڈنبرگ پر گیٹ پر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اور برلن سے ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں تحریک انصاف کے 2 دھڑوں میں غیر مشروط طور پر اتحاد ہو گیا ہے، اور اتحاد کی خبر ہمیشہ ایک نیک شگون ہوتی ہے. ناظرین، آج 10 اگست ہے اور آج کے دن جو ہے ڈاکٹر روتھ فاؤ کا انتقال کراچی میں ہوا تھا. یہ خاتون جس نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے لیے وقف کی تھی، آج کے دن 2017 میں فوت ہوئی تھیں. یہ 1948 میں کراچی میں رک گئی تھیں. پان امریکن کے جا تو یہ کلکتہ رہی تھیں، لیکن پان امریکن کے طیارے کی وجہ سے یہ وہاں رک گئیں، اور انہوں نے جو کراچی کے حالات دیکھے پھر انہوں نے کراچی میں ہی مستقل رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے کوڑ کے مریضوں کی علاج شروع کیا تھا. اور اب ان کے 100 ہاتھ کے لگائے ہوئے 157 سینٹرز پورے پاکستان میں جو ہے وہ مطلب بیماروں کی خدمت کر رہے ہیں. اور پاکستان نے بھی ان کو 2 اعزازات سے نوازا، اور 2017 میں ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ جو ہے دفنایا گیا تھا کراچی کے قبرستان میں، عیسائی قبرستان میں. اور بہرحال یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ پاکستانی قوم کو یا پاکستانی عوام کو اس عظیم شخصیت کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.